الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بآواز بلند پڑھ سو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رکھی سارے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹا بڑھوالا ہے. لجپال سجا رکھوالا ہے سانو کون مٹا بڑھوالا ہے. سڑی اس سوہرے ڈل لگ گئی ہے. سڑی اس سوہرے ڈل لگ گئی ہے. جیڑا توڑ بھی بھاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے. جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتے رہدا سدا سویرا ہے. جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتے رہدا سدا سویرا ہے. وچ قبر دیا تو آکھن گے. وچ قبر دیا تو آکھن گے. چھڈ دیو اے تا میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نہایت واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دا کرنا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے دی محفل ساکو آور دی توفیق عطا فرمائی ہے. خوش نصیبی ہے میں اپنا بیان دا آغاز اس جملے نال کرے سا کہ میں اس بندے کو بھی غنیمت جاندہ جڑا ذرہ برابر نیکی کرے دے. آج دے دورے نفس و نفسی دا عالم ہے. ہر بندہ دین کنو دور، عبادت کنو دور، قرآن دی تعلیم کنو دور، نفس و نفسی دا عالم ہے. اگر اس دورے اگر کوئی بچہ، اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بزرگ مسجد چاندے نماز پڑھتے، نماز پڑھنا آندی ہے یا نہیں آندی، میں غنیمت جاننا. میں اپنے بیانے دسندہ رہے نا. اچھا پہلے میں یہ بات اپنے بیان اور بیانات میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسجد کا دروازہ گزر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں آتی. توجہ کرنا مترم. اگر اس کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں آتی یہ بات کا معاملہ ہے. اس کو اللہ کے سامنے سر جھکانا آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات کا معاملہ ہے. اس کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے یا نہیں یہ بات کا معاملہ ہے. سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار آج ہر بندہ مسجد کے دروازے سے دور ہے، آج ہر بندہ عبادت سے دور ہے، آج ہر
ہر بندہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کو اوپن نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندہ خود سوچے اور اپنے آپ کو اجاگر کرے، اپنے آپ کے دل سے پوچھے، ضمیر سے پوچھے کہ میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، میں عبادت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سونے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں غریبوں کے ساتھ، میں یتیموں کے ساتھ، میں مسکینوں کے ساتھ شفقت بھرا انداز اپناتا ہوں یا نہیں اپناتا، میں رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں والدین کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اپنے دوستوں کے حقوق پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سونے نبی کے میلاد میں آتا ہوں یا نہیں آتا، میں سونے نبی کے نام پر انگوٹھے چومتا ہوں یا نہیں چومتا، میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سونے نبی علیہ السلام کے تذکرے کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یہ بات کا معاملہ ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ یہ میلاد میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ نماز پڑھنے آیا ہے یا نہیں آیا، یہ مسجد کا دروازہ گزر چکا ہے یا نہیں گزرا، یہ قرآن اٹھا چکا ہے یا نہیں اٹھا چکا۔ سبحان اللہ۔ نماز آج کے دور میں یہ معاملہ آ چکا ہے کہ اگر نماز پڑھنا نہیں آتی نا، امام خاموش ہے، امام ڈرتا ہے، اگر میں نے اس کو روک دیا نا، اس کو ٹوک دیا نا، یار تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو وہ دوبارہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ اپنا معاملہ اللہ کے ہاں سپرد کرتے ہیں، اور میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں یار بندہ آ گیا ہے نا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے، اللہ کے سامنے آ گیا ہے نا یار، اس کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں پڑھنا آتی، یہ بات کا معاملہ ہے۔ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بات کا معاملہ ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ نوجوان بزرگ بچہ مسجد میں آ چکا ہے نا، دین کے معاملے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے آ چکا ہے نا یار، جب اس کی عادت بن جائے گی یار، قرآن پڑھنے میں اس کا ایک محبت والا انداز ظاہر ہو چکا ہوگا، تو اس کو خود بھی خیال آئے گا یار میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، یار میں قرآن کیسے پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہ ہو، اگر نماز پڑھنے والا بھی نہ ہو، مسجد میں آنے والا بھی نہ ہو، اگر ایک دن بیچارہ بھول جائے قرآن اٹھا لے، اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اگر ہم اس کو روک دیں گے، اگر ہم اس کو ٹوک دیں گے تو وہ بیچارہ قرآن سے پھر بھی دور ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں مسجد میں آ گیا ہے وہ اللہ کا مہمان بن چکا ہے۔ میری طرف توجہ رکھنا، پیچھے والے، درمیان والے، شروع والے، میری طرف توجہ رکھنا۔ میں یہ بیان جو کرنے لگا ہوں، میں یہ جو بات بتانے لگا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے اتنی دیر علماء کو سنا، ثنا خوانوں کو سنا، قرہ حضرات کو سنا، لیکن میں یہ جو الفاظ دینے لگا ہوں یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، میں آپ کو عام نہیں بلکہ قیمتی موتی دینے لگا ہوں۔ میں یہ غنیمت جانتا ہوں اس بندے کو جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے مسجد میں آتا۔ اس سے پہلے میں آپ کے اندازے کے مطابق بات کرنے لگا ہوں، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں نا، بولے تھوڑا سا، کرتے ہیں نا دوستی، جس سے ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے گھر کی دعوت دیتے ہیں نا، مہمانی دیتے ہیں نا، بولے تھوڑا سا، بولے، مہمانی دیتے ہیں نا، جس سے ہمارا تعلق ہوگا، جس سے ہم محبت کریں گے یا کوئی اور ہم سے محبت کرے گا، یعنی ہم کسی کو اخلاق دیتے ہیں، وہ ہمیں اخلاق دیتا ہے، وہ ہمیں پیارا سمجھتا ہے، ہم اس کو پیارے سمجھتے ہیں، تو ہم ان کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں۔ جب ہمارا تعلق مضبوط بن جاتا ہے، ہماری رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا پیارا انداز بن جاتا ہے، تو ہم اس کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ یار یہ دنیا داری ہے، جس سے ہمارا تعلق بن جائے ہم اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ہاں میں بتانے لگا ہوں، توجہ، آپ کی توجہ چاہیے، میں بتانے لگا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے گھر سے دور ہیں، وہ سمجھا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، میرا تمہارا نہیں۔ وہی یار تم اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہو جس سے ہمارا تعلق اچھا ہو، ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں یا
ہمارا کتنا تعلق ہے کہ آیا کہ اللہ ہمیں اپنے گھر بلائے گا یا نہیں بلائے گا، اللہ ہمیں اپنے گھر کی دعوت دے گا یا نہیں دے گا۔ نوجوان بھی خود سوچے، بزرگ بھی خود سوچے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ یہ ناز نہ کرے، اللہ روزی تو کافروں کو بھی دے رہا، اللہ روزی، اللہ رزق، اللہ کھانے کے لیے تو مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، اگر مسلمان کو بھی مل رہا ہے تو وہ یہ فخر نہ کرے، وہ یہ ناز نہ کرے کہ اللہ تو مجھے روزی دے رہا ہے، اللہ تو مجھے لاکھوں روپے دے رہا ہے، اللہ مجھے اربوں روپے دے رہا ہے۔ یار لاکھوں روپے، اربوں روپے اور دنیا داری، جائیداد، بینک بیلنس، سب کچھ اللہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ فرق تو یہی ہے، دیکھا جائے گا کہ اللہ نے ہم سے سجدے کی حلاوت کھینچ تو نہیں، اللہ نے سجدے کی طاقت واپس تو نہیں لے لی۔ آیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اچھا، یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے میلاد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو نہ سہی تیرے سیدہ منہ سہی۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے، لیکن ہم یہ ناز کر سکتے ہیں کہ ہم سونے نبی کے امتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، تھوڑا سا بولیں گے نا تو میں آگے چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ پہلے بتا گیا سبحان اللہ کہنے سے نہ پرچہ ہوتا نہ خرچہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا آخرت میں چرچہ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت بھی لگتا ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس کے حروف ہیں، کلمات ہیں، ہمیں نیکیاں ملیں گی، تو سبحان اللہ کہتے رہیں۔ تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا جب چہرہ مبارک دیکھا نا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تن وار دیواں، میں جان وار دیواں، میں مال وار دیواں، میں قربان ہو ونجاں۔ یعنی حضور علیہ السلام پر صحابہ کرام یہ بتاتے تھے، انداز کو ظاہر کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا مال بھی قربان، ہماری جان بھی قربان، ہماری اولاد بھی۔ اچھا، میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ نسبت والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ کامیاب ہو جاتی ہے، جس کی نسبت اللہ سے لگتی ہے نا وہ اللہ والا بن جاتا ہے، جس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جاتی ہے نا وہ عاشق رسول کہلوانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کی نسبت کسی سے ہو جائے تو اس کا تعلق اسی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صحبت سالے راہ سالے کنت، صحبت تالے راہ تالے کنت۔ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ نسبت والی چیز بڑی اچھی بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے انگور کھائے ہیں؟ بولے انگور کھائے یا نہیں کھائے؟ کھاتے ہیں نا انگور۔ میں بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا میری بات کی طرف، کہ ہم جب انگور کھاتے ہیں، انگور خریدتے ہیں، انگور خرید کر ہم گھر بھی لے کر آتے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ یار جب ہم جس سے انگور خریدتے ہیں تو اس کے پاس دو طرح کے انگور ہوتے ہیں، ایک گچھے کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور ایک ویسے پڑا ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھنا کہ ایک گچھے کے ساتھ انگور لگا ہوتا ہے اور ایک گچھے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کی ریڑھی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے ریٹ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا ریٹ 70 روپے پاؤ ہے، اور جو گچھے سے ٹوٹا ہوا ہے اس کا ریٹ 40 روپے پاؤ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یار وہ بھی انگور خرید رہے ہیں، وہ بھی انگور خرید رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ اس انگور کا ریٹ جو گچھے کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا ریٹ 70 روپے پاؤ، اور جو گچھے سے ٹوٹا ہوا ہے اس کا ریٹ 40 روپے پاؤ۔ اتنی کمی کیوں؟ وہ بھی انگور، ریڑھی بھی ایک، مالک بھی ایک اور خریدنے والا بھی ایک۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس ریڑھی والے نے بتا دیا کہ یہ نسبت والا ہے، یہ نسبت سے ٹوٹا ہوا ہے، جو نسبت والا ہوگا اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، جو نسبت والا ہوگا وہ قیمتی ہوگا، جو نسبت والا ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا۔
کیا چیز؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول فرما دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت فرمائی تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، نہ میں یہ جمادات نباتات، نہ میں انسانوں کو بناتا، نہ میں زمین والوں کو بناتا، نہ میں آسمان والوں کو بناتا، نہ شجر بناتا نہ حجر بناتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ہمیں رب بھی ملا تو سونے نبی کے صدقے، ہمیں والدین ملے تو سونے نبی کے صدقے، ہمیں بہن ملی تو نبی کے صدقے، ہمیں بیٹا ملا، بیٹی ملی، اولاد ملی تو نبی کے صدقے، ہمیں رشتہ دار ملے تو نبی کے صدقے، ہمیں آنکھ کا نور ملا تو نبی کے صدقے، ہمیں بولنے کی قوت ملی، ہمیں بولنے کے لیے زبان کی قوت ملی تو وہ بھی نبی کے صدقے، ہمیں چیزوں کو پکڑنے کے لیے جو ہاتھ ملے، ہاتھوں کی طاقت ملی وہ بھی نبی کے صدقے، ہمیں چلنے کے لیے جو پاؤں ملے اور پاؤں کی طاقت ملی یہ بھی نبی کے صدقے، ہمیں جو صحت ملی یہ بھی نبی کے صدقے، ہمیں جو بولنے کی طاقت ملی، سجدہ کرنے کی طاقت ملی یہ بھی نبی کے صدقے۔ ہاں اگر قدر پوچھنی ہے جو نبینا ہے، آنکھ کی قدر پوچھو تو نبینے سے پوچھو کہ قدر کیا ہے آنکھ کی۔ اگر چلنا آتا ہے تو اگر چلنا آتا ہے، اگر اللہ نے پاؤں دے دیے ہیں تو اس کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاؤں نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو ہاتھ دے دیے ہیں تو اگر ہاتھ کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، منہ میں زباں تمہارے لیے، جسم میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آیت تو آپ نے سن لیا لیکن میں اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے آپ کو تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی مختصر ہے، میں کوشش کروں گا کہ چند ہی الفاظ میں اپنا یہ بیان مکمل کروں گا کہ ہم عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، بولے نماز پڑھتے ہیں نا۔ کبھی ہم نے یہ کہا کہ یار میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے، کبھی کہا ہے آپ نے؟ نہیں، ایسا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ میں بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ بھی عبادت کرتا ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھنا، تھوڑی سی سننا اس بات کو۔ لیکن ایک چیز ہے، بتا دو، اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں گے تو مزہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض کی کہ عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا یا میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، عشق کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، ناز بھی کر سکتے ہیں، انداز بھی اپنا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یار میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرا رب بھی درود پڑھتا ہے۔ آپ اکیلے بیٹھ کے نہیں، مجمع میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرا رب بھی درود پڑھتا ہے، میں بھی سونے نبی کی شانیں بیان کرتا ہوں، میرا رب بھی شانیں بیان کرتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی رحمت کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جب بلندی رفعت کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب درود کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو اپنے سونے نبی کی شانیں ہی بیان کر دی، اور جس نے میرے سونے نبی کی شانیں بیان کی میں اس کا رب ہو کے رہ گیا، جو میرے نبی کا ہو گیا میں رب اس کا ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ
یار میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آیا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سونیا تو ہی فرما دے کہ فَاتَّبِعُونِی، تم لوگ میری اتباع کر لو، میرے ساتھ محبت کر لو، میرے ساتھ اپنی یاری کا انداز اپنا لو، میرے ساتھ میرے محبوب بن جاؤ اور مجھے اپنا محبوب بنا لو، میرے ساتھ محبت کر لو، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ ہاں اگر کوئی گناہگار ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بیان پہ بتایا کہ ہم لوگ جو ہے نا اکثر اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، تو میں نے اسی موضوع پر نہ بات کی کہ سکول میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو استاد صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھئی آپ میں سے جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم جائیں گے۔ ایک بچہ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا ہوئے یار تو کیوں نہیں جانا چاہتا؟ خیر ہے، کہتا میری مما نے کہا ہے سیدھا گھر آنا سکول سے، کسی اور جگہ نہیں جانا۔ جب اللہ والوں سے، جب دین داروں سے صحبت نہیں ہوگی نا تو پھر یہ انداز ہوگا۔ جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ بس طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دین داروں سے صحبت نہیں کی، دین داروں سے۔ یہ بات یاد رکھنا میرا ایک جملہ کہ ہر شعبے میں، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، ڈاکٹر والا ہو، وہ کلا والا ہو، ایڈوکیٹ ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ہر شعبے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہے، صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی گناہگار ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ آئے قرآن پڑھے، اللہ کی طرف آئے، اپنا سر جھکائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جو تیری بارگاہ میں آ گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس کا ترجمہ سمجھا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یعنی ہم لوگ جو ہے نا اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر بیٹھے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، نوجوان بیٹھے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ یہ بات کر ہی دوں کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے، اگر ظلم ہو گیا ہے اپنی جان پر، اگر ہم نے اپنی بہنوں کا حق کھا لیا ہے، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا حق کھا لیا ہے، اگر ہم نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، تو آئیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو پھر کیا کرو؟ جَاءُوكَ، سونیا تیری بارگاہ میں آ جائیں، پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی طلب کریں، اس کے بعد پھر کیا کریں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر سونے نبی مہر لگا دیں، سونے نبی یہ کہہ دیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا سونیا تیری بارگاہ میں آ جائے اور آ کر توبہ کر لے اور سونیا تو مہر لگا دے کہ یا اللہ انہوں معاف کر دے، یا اللہ یہ تو گناہگار ہے، خطا کار ہے، بھول گیا ہے، خطا کار ہے، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو میں تجھے معاف کر دوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے کہ بتا رہے تھے سبتین بھائی اور عبدالحمید بھائی اور ان کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے اور جتنے شرکاء یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی سونی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ میں آخر میں یہی پیغام دوں گا، یار دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اسلام میں محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، رفعت بھی ہے، شان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اپنی سونی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔